اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے وزڈم آف دا ایسٹ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ہمارے بابے کہتے ہیں کہ جب تک ساری دنیا کی لذتوں سے خود کو قطع تعلق نہیں کر لو گے اور انہیں چھوڑ نہیں دو گے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں اصل بات نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں، سب سے پہلے اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم لوگ لذتوں اور ناحق کے مقاصد پر عمل پیرا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر کے سارے پٹ بند کر دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب باہر کے پٹ کھلے رہیں تو اندر کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم بابا جی سے ضد کیا کرتے تھے کہ بابا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایک خاص وضع کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک اندازے زیست پر چل رہے ہیں۔ بڑا کام کرنے کے لیے ایک راستہ اپنانا ہوگا، وہ بڑا کام چاہے روحانیت کا ہو، چاہے انسانیت کا ہو یا مادیت کا ہو۔ ہم کئی جگہوں پر خود کو تسلیم کر کے کوئی بڑا کارنامہ یا مارکا نہیں مار سکتے۔ ہمیں اپنے ایک ٹارگٹ کا تعین کرنا ہوگا اور پھر آپ نے اس پر نشانہ باندھنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی لیریں، کتیریں، چمٹی آئیں گی تو اس سے آپ حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ خواتین و حضرات، سب لوگ اپنے اندر کے شخص کے بارے میں نہیں جانتے۔ سب نے اپنے ارد گرد چھوٹی تختیاں اور سائن بورڈ لٹکا رکھے ہیں۔ کسی نے سنگلی ڈال کر اس تختی کو گلے میں ڈال رکھا ہے جس پر ذہین لکھا ہے، کسی نے رائٹر، کسی نے ماہر نفسیات، کسی نے ڈاکٹر لکھوا رکھا ہے، جبکہ انسان کی اپنی ذات کہیں نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میری طرح کے دیگر دوستوں نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے، گالف گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کئی شوقین مزاج لوگ گراؤنڈ میں جمع تھے، حالانکہ وہ صبح کا وقت تھا اور ایک ورکنگ ڈے تھا۔ ان لوگوں میں ایک سنہرے بالوں والا گورا بھی تھا، وہ بڑا صحت مند، خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ جب وہ ساتھ چلتا تھا تو سامان کا ٹھیلا اٹھانے والا بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا۔ حالانکہ عام طور پر کھلاڑی اور ٹھیلا اٹھانے والا دور دور چلتے ہیں۔ ہٹ لگانے والے آخری مقام پر پہنچ کر اس گورے نے جب ہٹ لگائی تو اس کے سامان پکڑنے والے نے گیند رکھی۔ خواتین و حضرات، ہول اور گیند میں کم سے کم 12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گورے نے سٹک پکڑی، تھوڑی دیر اپنا وزن تولا اور اس خوبصورت انداز میں ہٹ کیا کہ گیند سیدھی ہول میں جا گری۔ ہم سب نے تالی بجائی۔ اس گورے نے بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پتلیوں سے محروم تھی اور بالکل سفید تھیں۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور ہماری حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ ایک اندھا شخص کہاں سے چلا، کہاں پہنچ کر اس نے ہٹ لگائی، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس کی معذوری کے بارے میں شائبہ تک نہ ہوا۔ وہاں ہمارے ایک ریلوے کے افسر دوست بھی تھے۔ انہوں نے اس گورے سے کہا، ایکسکیوز می سر، ویدر یو آر بلائنڈ؟ اس نے جواب دیا، یو ہیو ٹو بی بلائنڈ ٹو سی۔ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اب یہ بات جو میں نے اپنے بابا جی سے سنی تھی، مجھے اس کی یہاں ایک مثال ملی۔ اس نے ہمیں بعد میں بتایا کہ برما کے محاذ پر وہ بطور کیپٹن تعینات تھا تو ایک بم کے پھٹنے سے اس کی تیز روشنی نے چشم زدن میں سے اندھا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں زندگی بسر کروں گا اور بینا انسانوں کی طرح رہوں گا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو وقت ملے گا تو اس سے سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے۔ توجہ بار بار دوسری طرف جائے گی، جیسے نماز کے دوران کئی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ذہن دوسری طرف بھاگے گا، لیکن آپ نے اس کو پکڑ کے واپس نہیں لانا بلکہ ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، خود کو مشکل میں نہیں ڈال لینا۔ اس کو کم از کم اپنے ذہن کے اوپر اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سٹل کر سکے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر کڑی کمان نہ ہو تو پھر زندگی کا کچھ فائدہ نہیں، پھر تم ہم جانوروں کی طرح ہی ہوئے کہ کھایا پیا، 2-4 بندوں سے لیک کیا اور چلے گئے اور اپنا مال بھی چھوڑ گئے۔ بندے کو جیسے تیسے اپنا مال چھوڑنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ایسا مال ہو جو مثبت کی طرف لے جائے۔ ذہن پر کنٹرول اور مقاصد پر درست نشانے کے فن کے لیے مغرب بڑا بے چین ہے۔ مشرق میں یہ بات ہے جس کو وہ وزڈم آف ایسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مراقبے میں خود کو تلاش کرتے ہیں، لیکن مراقبہ آسانی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے مرشد بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالو، آسانی میں رکھو۔ یہ چیز آپ کے اندر کو خوبصورت بنانے اور اجالنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں اور سرخی پاؤڈر، کاجل، آئی شیڈ لگا کر خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی بکھیڑے کرتے ہیں، اسی طرح مراقبہ بھی اندر کو خوبصورت تر کرتا ہے۔ اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ اندر کا میک اپ کیے بغیر چلیں گے تو آپ کا جانا ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں
آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔